اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ البقرہ جو کی 25 آیتیں ہو گئی تھیں اور 26ویں آیت سے آج ہمیں دیکھنا ہے اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ بے شک اللہ تعالی نہیں شرماتا کسی مچھر کی مثال دینے سے یا اس سے بھی ادنا چیز کی مثال دینے سے اللہ تعالی نہیں شرماتا۔ اللہ تعالیٰ نہیں شرم کھاتا کہ وہ کسی مچھر کی مثال دے یا اس سے بھی کم چیز کی، ادنا چیز کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں مثال کے طور پہ جو بات سمجھاتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ وہ مچھر کی مثال دے یا اس سے بھی چھوٹی چیز کی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو جو لوگ ایمان لاتے ہیں، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، تو وہ تو جان جاتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو انکار کرنے والے ہوتے، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کیا ارادہ ہے اس مثال سے، وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بات، قرآن میں ہر بات چوطرفہ ہدایت ہوتی ہے اور ہمیں ہر طرح سے ہدایت نکالنا ہے، اور جتنا غور فکر کریں گے اتنی زیادہ ہدایت نکلتی چلی جائے گی۔ قرآن کے لیے شرط صرف تفکر ہے، غور فکر ہے۔ اگر آپ عربی نہیں جانتے تو ترجمے میں اگر غور فکر کر رہے ہیں، آیتوں کے ترجموں میں غور فکر کر رہے ہیں تو بھی بہت ساری باتیں نکل کے سامنے آ جاتی ہیں۔ یہاں ایک بات بتائی جا رہی کہ اللہ تعالیٰ کسی مچھر کی اور اس سے کم کی مثال دے تو جو مومن ہوتے ہیں وہ تو سمجھ جاتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے یہ حق ہے، لیکن جو انکار کرنے والے ہوتے ہیں وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ اللہ کا اس مثال سے کیا ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے یہ مثال دینے سے، وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ مثالیں تو مومنوں کی سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ گمراہ رہنے دیتا اللہ تعالیٰ بہت سو کو اس سے، اور بہت سو کو ہدایت دیتا۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور گمراہ نہیں رہنے دیتا مگر صرف فاسقوں کو۔ گمراہ صرف اس سے وہی رہتے ہیں، قرآن سے گمراہ رہتے ہیں وہ جو گمراہ تو تھے ہی، جب قرآن پڑھتے تو ہدایت پہ نہیں آتے، گمراہ ہی رہتے ہیں، لیکن جو فاسق ہوتے ہیں انفارچونیٹلی قرآن کی اس آیت کو دلیل مان کے بہت سے لوگوں نے یہ بات کہنا شروع کر دی کہ قرآن سے بہت سارے لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور بہت سارے ہدایت پاتے ہیں، جبکہ یہ سراسر ہدایت کی کتاب ہے قرآن، گمراہی کا اس میں کوئی بھی وہ نہیں ہے۔ تو اس آیت کو وہ پیش کرتے کہ یضل یہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین، اور ترجمہ بھی یہ کر دیتے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت سو کو گمراہ کر دیتا اور بہت سو کو ہدایت دے دیتا، اور گمراہ انہیں کو کرتا جو فاسق ہے۔ حالانکہ یہ وہ آیت پڑھتے بھی نہیں کہ فاسق لوگ گمراہ رہتے ہیں۔ اس سے یہ بات نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ گمراہ کر دیتا، اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ گمراہ آدمی صرف اپنی وجہ سے ہوتا ہے، قرآن سے اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ گمراہی میں تو سب تھے ہی، اللہ تعالیٰ نے کہا تم ظلمات میں تھے، قرآن میں فرمایا ہم نے تمہیں روشنی کی طرف لے آیا، یہ کتاب نازل کی تاکہ تم روشنی کی طرف آ جاؤ۔ تو
تو یہ مان کے چلنا چاہیے کہ آدمی قرآن پڑھنے سے پہلے گمراہ رہتا ہے، قرآن پڑھنے کے بعد پھر اس کے اندر چینجز آتے ہیں، پھر اس کو اللہ کے فرمان پتہ لگتے ہیں، وہ پھر اللہ کے احکام پر آتا، پھر وہ ہدایت پہ آتا۔ یہ اگر کہہ دیں گے کہ قرآن پڑھ کے گمراہ ہو گیا تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ پہلے وہ ہدایت پہ تھا۔ بھائی گمراہ وہی تو ہوگا جو ہدایت پہ ہو، ہدایت پہ تھا بیچارے نے قرآن پڑھنے کی کوشش کری، گمراہ ہو گیا، وہ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے سے گمراہ ہو گیا، تو یعنی پہلے ہدایت پہ تھے کیا؟ گمراہ تو وہی ہوگا جو ہدایت پہ ہوگا نا۔ تو گمراہ رہنے دیتا بہتر ہے، یہ سمجھیں آپ کہ قرآن سے ایک آدمی گمراہ تھا، اس نے قرآن پڑھا، قرآن پڑھنے کے بعد اس سے پوچھا، اس نے کہ ہاں پڑھ لیا، کچھ آپ کو سمجھ میں آیا، ہاں سمجھ آیا، آل از ویل، جیسے پہلے تھے وہی صحیح ہے، تو سمجھ لو کوئی چینجز ہی نہیں آئے اس میں۔ وہ گمراہ پہلے بھی تھا اور قرآن پڑھنے کے بعد بھی گمراہ ہی رہا، کیونکہ اس نے اس تفکر سے سمجھا ہی نہیں۔ ہاں پہلے جو تھا پھر اس کے بعد قرآن پڑھا تو اس کے اندر چینجز آ گئے، بہت سارے انٹرنلی چینجز آ گئے، بہت سارے ایسے اعمال تھا جو وہ دین سمجھ کے کرتا تھا اب نہیں کرتا، اور بہت سارے ایسی چیز تھی جو نہیں کرتا تھا اب کرتا ہے۔ تو یہ ہدایت ہوتی ہے جس کو لوگ گمراہی سمجھ لیتے، قرآن پڑھا اور ان کو کچھ ڈیفرنٹ سمجھ میں آیا تو کہتے یہ گمراہی آ رہی، کیونکہ پہلے سے وہ مان چکے ہیں کہ جو ہے وہ ہدایت پہ ہے، جو معاشرے میں چل رہا وہ ہدایت پر ہے۔ مولانا جو سب بتا رہے ہیں، حالانکہ سارے لوگ ایک بات بھی نہیں بتا رہے کہ سب لوگ ایک ہی بات بتا رہا ہوں۔ ابھی دیکھ لو کہ یہ جو ہے آدمی اس طرح ڈٹائی پہ آ جاتا ہے کہ اسے جو کرنا ہے تو کرنا ہے، پھر وہ عالم کی بھی نہیں سنتا۔ یہ تعزیہ وراق کو تو اب تو بریلوی حضرات بھی منع کرتے، دیوبندی تو کرتے ہی تھے، بریلوی بھی منع کرتے ان کے علماء، لیکن ماننے والے کہاں مانتے؟ جسے کرنا ہے وہ تو کرتے ہی، مورتی کی طرح سجا کے بیٹھ جاتے ہیں 10 دن، اور اللہ ایسے ہی لو لگاتے، ایسے بیٹھتے، ایسی محبت کرتے جیسی اللہ سے محبت کی جاتی، اس طرح جو ہے دھرنا دے کے بیٹھے رہتے سامنے جیسے عبادت بھکتی کر رہے ہوں اس کی، ایسے ٹوپی لگا کے بڑے آرام سے محبت، ان کی محبت جھلکتی ہے اس میں، اور یہ بہت گھاتک ہوتی ہے۔ اگر دنیا میں اللہ سے زیادہ کسی سے محبت کا دکھاوا کیا، محبت کی، اور آدمی کی آخرت بگڑی، دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی بگڑی، کیونکہ اشد حب للہ، محبت تو صرف اللہ سے، مومن جو ہیں شدید ہوتے ہیں محبت میں اللہ کی، باقی اور لوگوں کی عزت ہوگی، ان کے جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ پوری ہوں گی، لیکن محبت اللہ سے ہوگی۔ اس کے بعد پھر ماں باپ کا نمبر آتا ہے، اس کے بعد اللہ رب العزت کے بعد ماں باپ کا نمبر آتا ہے۔ محبت کے سب سے زیادہ حقدار اس دنیا میں اللہ کے بعد پھر رسول، کیونکہ وہ دین پہنچا رہے ہیں، پھر ماں باپ، اللہ رسول کے بعد پھر ماں باپ۔ تو لیکن یہ سب مخلوق میں ہے، یہ سمجھنے اللہ خالق ہے تنہا اکیلا، اور باقی رسول اور نبی اور ماں باپ اور جتنے بھی بزرگ وہ سب مخلوق ہیں، وہ خالق کے درجے کو کسی حال میں بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو جو خالق سے جو محبت ہوگی وہ ویسی محبت مخلوق سے تو نہیں ہو سکتی۔ مخلوق میں بہرحال نبی اور رسول کے بعد پھر ماں باپ ہیں، پھر قرابت دار ہے، دوست یار ہے، پڑوسی ہے، یہ سب کے درجے ہیں الگ الگ، ان کے بعد ان کا آتا ہے۔ تو قرآن سے کوئی گمراہ نہیں ہوتا ہے، قرآن پڑھنے کے بعد یہ ہو سکتا ہے کہ وہ گمراہی رہے، گمراہی تو تھا پہلے، وہ قرآن پڑھنے کے بعد اس کو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا، جیسا قرآن پڑھ کے نکل گیا ہلکے میں، ایسے تو قرآن بہت لوگوں نے پڑھ لیے، لیکن عقل سے سوچ کے سمجھ کے، اور یہ بہت گھاتک ہوتا ہے کہ پہلے سے اپنے آپ کو جنتی سمجھ کے دین پہ سمجھ کے پھر قرآن کے پاس آنا کہ اب ہم قرآن میں وہ چیزیں زبردستی ڈالنے کی کوشش کریں گے جو چیزیں ہم پہلے سے کرتے آ رہے ہیں، اس کو قرآن سے دکھانے کی کوشش کریں گے۔ سیدھا آ جاؤ خالی ہو کے، پورا اپنے آپ کو خالی کر کے قرآن کی ایک الحمدوں سے شروع کرو کہ اب اللہ تعالیٰ ہم مومن ہو گئے، آپ کی کتاب پہ ایمان لائے۔ یہ سوچو کہ 1400 سال پہلے نازل نہیں ہوا، آج ہی نازل ہوا اور آپ کے پاس آ گیا قرآن، اب آپ میں الحمدوں سے پڑھنا ہے آپ کو،
और पढ़ के समझ रहा है। बहरहाल रसूलुल्लाह भी कुरान दे के गए, उस गलत फहमी में ना रहें कि उसके अलावा जो किताबें हैं वो एग्जैक्ट रसूलुल्लाह ने वैसा ही किया तो जैसा उन किताबों में है, उनकी कोई दलील और सनद नहीं है, ना सहाबा लिख के गए, वो 200 साल बाद लिखी गई सो कॉल्ड रिवायतें, सो कॉल्ड हदीसें। कुरान पूरी बात बयान करता है। कुरान, ये पहले भी दर्स में अक्सर ये बात आ जाती है, कुरान अपने आप में कंप्लीट किताब है। व तम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व उलिया, आपके रब का कलाम तमाम है, अदल इंसाफ से भरा है। तो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहा है कि कंप्लीट है तो है, अब उसको आप समझ के पढ़ें तो सारी चीज़ें हिदायत मिलेंगी। हर चीज़ तिबियान लिकुल्लि शैइन, हर चीज़ का बयान है, तो है इसमें हर चीज़ का बयान। अब कोई चीज़ आपने गढ़ ली और वो नहीं मिल रही, उसका बयान नहीं है, तो फिर वो गढ़ी है ना, इसीलिए नहीं मिल रहा, तो उसमें परेशान नहीं हो, हालांकि ढूंढो, तो कुरान को तफक्कुर से पढ़ो, लेकिन ये कोशिश नहीं करो कि आप कुरान में नहीं है तो फिर तो भी हम तो करते रहेंगे। अल्लाह के अहकाम पे जमे रहना। और ये बात एक नुक्ते की है, बताना चाहेंगे कि कुरान की हर आयत आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से करीब करती है। तो कोई ऐसी समझ, ऐसी सोच अगर बने कि जो आपको अल्लाह से दूर कर दे, वो कुरान की तालीम कभी भी नहीं हो सकती। आपका रब अपनी आयतों से, हमारा रब अपनी आयतों से हमें अपने करीब करता है। सबसे बेहतरीन ज़रिया अल्लाह ताला को राज़ी करने का और अल्लाह ताला को राज़ी करने का सबसे बेहतरीन ज़रिया अल्लाह पाक का कलाम है, कुरान करीम है, अल्लाह का कलाम है, जो रसूलुल्लाह की ज़बान से निकला, जिसको अहसनुल हदीस भी कहा अल्लाह ने, कि अहसनुल हदीस, अल्लाह नज़्ज़ला अहसनुल हदीस, अल्लाह ने नाजिल की बेहतरीन हदीस। तो आज के बाद कभी भी ये इसकी कोशिश ना करें कि ये साबित करने में लगे कि कुरान से गुमराह हो जाते लोग। ये बहुत ख़राब सोच है, ख़राब कॉन्सेप्ट है। अल्लाह का जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह के कलाम के बारे में कुछ बोलने से पहले सोच लें कि क्या बोल रहा है, उससे लोग कटेंगे कि जुड़ेंगे। एक बात सिर्फ अगर आपने लोगों में ये डाल दी कि कुरान से गुमराह हो जाते, तो कोई कहेगा हम तो पहले से ही हिदायत में हैं, खामोखा में गुमराह होने के लिए काहे को पढ़ें कुरान, जो चल रहा है वही चलने दो ना, भैया अपन कुरान नहीं पढ़ते, गुमराह हो जाते लोग। ये बहुत ख़राब सोच है, और जिसने भी ऐसी बात कही है, अल्लाह के उसको उसका जवाब देने के लिए वो तैयार रहे, क्योंकि अल्लाह ताला इस कुरान के बारे में सवाल करेगा। और अल्लाह के कलाम के बारे में अभी इसको हम इसकी गहराइयों तक छू भी नहीं पाए, ऊपरी तौर पे जो हिदायत है वही बता रहे हैं। रिसर्च तो चलती रहती है, आगे और गहरे मीनिंग और ज़्यादा हिदायत निकले, लेकिन ख़िलाफ़ कोई बात नहीं निकलेगी। तो फरमाया कि फासिक लोग जो हैं वो गुमराह रहते हैं इससे। अल्लज़ीना यनक़ुज़ूना अहदल्लाहि मिन बादि मीसाक़िही, जो तोड़ डालते हैं अल्लाह से किए हुए अहद को इसके बाद कि उसे पक्का कर लिया गया हो। मीसाक बांधने के बाद वो अल्लाह से किए हुए वादों को तोड़ देते हैं, फासिक लोग होते हैं, उन्हीं को आगे डिफ़ाइन किया गया। अब देखो, कुरान तो चौतरफा हिदायत है। अल्लाह ने जिस वयक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही, और काट डालते हैं जिसका हुक्म अल्लाह ने दिया, अय्यूसला जोड़ने का, जिसका जोड़ने को, जिससे जुड़े रहने को जोड़ने का हुक्म अल्लाह ने दिया, उसको काट देते हैं। व युफ़सिदूना फ़िल अर्ज़, और ज़मीन में फसाद करते हैं। उलाइका हुमुल ख़ासिरून, यही लोग हैं जो नुकसान उठाने वालों में हैं। अब देखो कि यहाँ किस चीज़ से जुड़े रहने का हुक्म हो रहा है और किस चीज़ को काटने से मना किया जा रहा है। उसका नाम तो नहीं आया, लेकिन कुरान से और आगे आयतों में जब आप पढ़ेंगे तो हम यही बात कही गई कि जो हमने कहा था जिससे जुड़े रहने का। बहरहाल हमारी सोच तो आप हर तरफ सोच सकते हैं कुरान की आयतों को, हर लिहाज से। अल्लाह ने किए हुए वादे जो होते हैं वो तो पूरे किए ही जाएंगे, वादा खिलाफी तो नहीं, अल्लाह से कोई नज़र मानी वो भी पूरी की जाएगी,
اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا ہے، ہم نے سب سے بڑا وعدہ تو یہی کیا ہے جو الحمدو میں شروع میں سورہ فاتحہ میں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے۔ تو اب آپ سمجھ لیجئے کہ شرک کرنے کا، ہستیوں کو من میں لانے کا جیسے ہی خیال آیا تو اللہ سے کیا ہوا وعدہ تو ہم نے توڑ ہی دیا۔ نماز میں وہاں یہ پڑھا الحمدو اور باہر نکل کے تعزیے کے سامنے بیٹھ گئے اور جھوم رہے ٹوپی لگا کے، تو یہ تو وعدہ خلافی ہو گئی نا۔ پھر دوسری بات جو اصل ہے قرآن میں، جس کا جو میثاق، جس سے جڑے رہنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، اس کو کاٹ دیتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ اپنے کلام سے جڑے رہنے کے لیے کہتا ہے ہمیشہ ہر آن 24 گھنٹے اللہ کے کلام سے جڑا رہے آدمی۔ اسی لیے تو وہ صلات ہے وابستگی، انگیجڈ، 24 گھنٹے انگیجڈ قرآن میں۔ 24 گھنٹے انگیجڈ وہی رہے گا جو قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے گا، مطلب قرآن کے بارے میں وہ اتنی اسٹڈی، قرآن ہی کی اسٹڈی کرے گا کہ اس کے سامنے اللہ کی آیتیں احکام سامنے رہیں گے، جو ہمیشہ اسے یاد رہیں گے، ہر موقع پہ اسے وہ فالو کر لے گا کہ اس کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس امر کے بارے میں کیا حکم دیا ہے، ہمیں کیا حکم دیا ہے لین دین کے بارے میں، کیا حکم دیا ہے جب فیملی کے ساتھ میں ہوتے ہیں، جب ماں باپ کے سامنے ہوتے تو اس کا حکم کیا ہے، جب جو ہے ہم اکیلے میں ہوتے تو اس کا حکم کیا ہے، کیا چیز ہم پہ امپلیمنٹ ہو رہی ہے ابھی 24 گھنٹے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو صلات کو قائم کرو، انگیجڈ رہو، وابستگی۔ آیا ہے نا قرآن میں کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد چاہو صبر جمے رہ کے، بالصلاح اور انگیجڈ، قرآن سے جڑے رہ کے، قرآن سے جڑے رہنا ہے، پھر اس پہ جمے بھی رہنا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے اور جمے رہنے والوں کو ساتھ ہے، جمے رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ انگیجڈ ہمیشہ، جس کو کاٹا گیا ہے رسول کے جانے کے بعد، کتاب سے امت کو کاٹا گیا ہے ہر دور میں۔ یہی کام ہوا ہے یہودیوں کے ساتھ، یہی کام ہوا ہے عیسائیوں کے ساتھ، پبلک کے ساتھ ہوتا ہے اور کرنے والے موجود رہتے ہیں، اور وہ ہر دور میں ہوتا۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہم مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوا؟ بالکل ہوا، بس اس میں یہ ہوا کہ اللہ کا کلام بالکل سرکشت، سیف اینڈ ساؤنڈ ہمارے سامنے ابھی بھی موجود ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوئی۔ ہدایت الگ ہے، جو گمراہی ہے وہ باہر ہے، قرآن کے اندر نہیں ہے، ان میں ان کتابوں کے اندر ہی شامل کر دی۔ تو آپ کسی بھی حال میں وہ پڑھ کے وہ کتاب، جب تک وہ قرآن تک نہیں آئیں گے تب تک وہ ہدایت پہ پوری طرح سے نہیں آ سکتے۔ اگر وہ چاہیں گے بھی کہ اپنی کتاب سے وہ ہدایت نکال لیں، سو کالڈ بائبل سے چینج ہو کے انجیل سے بائبل ہو گئی یا تورا سے اولڈ ٹیسٹمنٹ، تو وہ ہدایت نہیں نکال پائیں گے، کیونکہ وہ مسخ کر دی گئی، پوری طرح سے جوڑ دیا گیا اس میں۔ قرآن کی ہی طرف آنا پڑے گا بہرحال، تو جو جوڑ دیا۔ اب دوسرا ایک سینس یہ بھی آتا ہے کہ رشتہ داری کو بھی جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ ذرا سی باتوں میں رشتہ ختم، ذرا سی کوئی بات ہوئی رشتہ ختم۔ ارے جو اللہ نے رشتے بنا کے، ایک رشتے تو اللہ تعالیٰ بنا کے بھیجتا ہے، ماں باپ بھائی بہن، یہ رشتے اللہ تعالیٰ بنا کے بھیجتا ہے۔ مطلب دنیا میں جب آپ آتے تو وہ بنے بنائے رشتے میں، ایک پھر دامادی رشتہ آدمی بناتا ہے خود، سسرالی رشتے وہ تو بہرحال وہ بناتا ہے خود، وہ تو طلاق کے بعد وہ رشتے ختم بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن جو رشتے جو اولو الارحام ہیں، جو آپ کے فیملی ممبرس ہیں، وہ ان سے برابر، یہ الگ بات ہے کسی سے نا اتفاقی ہے تو وہ چیز ہے، لیکن رشتہ ہی ختم کر دینا تو ایک لحاظ سے وہ بھی ہے۔ ہر لحاظ سے لے لو قرآن کی آیت کو، جہاں جہاں سے آپ کو ہدایت مل رہی ہے کہ اللہ نے جس چیز کو جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے اس کو کیوں کاٹتے ہیں؟ وَيَقْطَعُونَ، اور وہ کاٹ دیتے ہیں فاسق لوگ، مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جس سے جڑے رہنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو کاٹ دیتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد کرتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ، آپ
तुम कैसे इनकार कर सकते हो अल्लाह से, वकुन तुम अमवाता, और तुम तो अमवात थे, मरे हुए थे, डेड थे, कुछ थे ही नहीं, अमवात थे। फ़ाहयाकुम, तो तुम्हें ज़िंदा किया, सुम्मा युमीतुकुम, फिर तुम्हें वो मौत देगा, सुम्मा युहयीकुम, फिर तुम्हें हिदायत देगा, सुम्मा इलैहि तुरजऊन, फिर उसकी तरफ रुजू करोगे। अब यहाँ पर कितनी बार आया, आप ये समझ लो, जब आदमी कुछ नहीं था, पैदा ही नहीं हुआ था, जैसे मेरी उम्र जितनी है उससे एक दिन पहले तो हम कुछ भी नहीं थे, कोई नहीं जानता था, तो अल्लाह ने फ़ाहयाकुम, तुम्हें ज़िंदगी दी, जीवन दिया, सुम्मा युमीतुकुम, फिर तुम्हें मौत देगा, इस दुनिया में मौत हो जाएगी, सुम्मा युहयीकुम, फिर मबूस करेगा, ज़िंदा करेगा, उठाएगा, सुम्मा इलैहि तुरजऊन, फिर उसकी तरफ जाओगे। हो गया, पहले अमवात थे, फिर अल्लाह ने दुनिया में भेजा, फिर दुनिया में मौत दी, फिर आखिरत में हश्र में उठाया, फिर भेजा। या ऐसे समझ लीजिए, अल्लाह के कलाम से अगर किताब से लेंगे तो पहले जब हिदायत नहीं आई थी तो अमवात थे सब, अल्लाह ने हिदायत भेजी तो फिर ज़िंदा हो गए, लेकिन उसके बाद होता क्या है कि फिर गुमराही आ जाती है, फिर फाइनली फिर हिदायत पे आएंगे और फिर अल्लाह की तरफ क़यामत आ जाएगी, लौटेंगे। तो एक काम तो अभी होना है जो होकर रहेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में कह दिया मैं और मेरे रसूल गालिब आके रहेंगे, तो जो रिसालत होती है वो गालिब आके रहती है। बस एक आयत रह गई, उसके बाद रुकू आ जाएगी। हुवल्लज़ी खलक़ा लकुम मा फ़िल अर्दि जमीआ, वही तो है जिसने तुम्हारे लिए जो ज़मीन में है सबका सब बनाया, तख्लीक किया, सुम्मा इस्तवा इला समा, फिर वो आसमान की तरफ उसने रुख किया, फसव्वाहुन्ना सबा समावात, तो उसको 7 आसमान बना दिए, वह हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, और वो हर चीज़ का जानने वाला है। अब यहाँ से एक इशारा मिलता है कि पहले ज़मीन बनाई गई, फिर उसके बाद आसमान की तख्लीक हुई, सुम्मा इस्तवा, लेकिन 7 आसमान, सबा लफ्ज़ भी, लेकिन इस आयत पे इस बार वक्त हो गया है, चूँकि अगले हफ्ते इस पे बात करेंगे, सबा समावात, 7 आसमान क्या है, सबा के मीनिंग और क्या होते हैं अरबी में। 7 तो होती हैं लेकिन और भी मीनिंग्स निकलते हैं, फिर हम समावात को भी समझेंगे। तो यहाँ पर 29 आयतें हो गई हैं, रुकू आ गई है, इंशाअल्लाह इसको अगले हफ्ते दर्स में लेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से गुजारिश है कि इस दर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुँचाएँ, शेयर करें और कुरान को समझ समझ के पढ़ें, और जो चीज़ समझ में नहीं आए उस पर रुकें, तफक्कुर करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला राह दिखाएगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।